اس روز مجھے ابا نے آواز دی اور بتایا، بیٹی تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ میں نے جیسے ہی رشتے کا لفظ سنا میں پریشان ہو گئی۔ ارے نہیں، میں شادی سے نہیں ڈرتی۔ دراصل بات کچھ اور تھی۔ ہم جب سے اس محلے میں آئے تھے تب سے ہی میری انور کے ساتھ بول چال تھی۔ ہم دونوں نے رات کو اکٹھے بیٹھ کر ایک ساتھ تارے بھی گنے تھے اور ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں بھی ڈالی تھیں۔ محبت کی شدت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ ہم دو جسم ایک جان تھے۔ ہمارے بیچ وہ سب کچھ بھی ہوتا جو ایک جوان لڑکا اور لڑکی کرتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ انور سے کہا، اپنی ماں باپ کو ہمارے گھر رشتے کے لیے بھیجو۔ میں نہیں جانتی وہ اپنے ماں باپ کو کیوں نہیں بھیجتا تھا۔ جب بھی میرے ساتھ رات گزارتا تو وعدہ کرتا، اگلی رات سے پہلے میرے ماں باپ تمہارے دروازے پر ہوں گے، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ جھوٹ بولتا۔ میں بھی اس سے ناراض نہ ہوتی کیونکہ مجھے اس کے ساتھ خوب مزہ آتا تھا۔ جس روز میرا رشتہ آیا میں نے انور سے کہا، اب تو کچھ ہوش کے ناخن لو اور اپنے ماں باپ کو ہمارے گھر رشتے کے لیے بھیجو۔ کہنے لگا، اماں نہیں مانتی، دیکھو تم اسی لڑکے سے شادی کر لو اور مجھے بھول جاؤ۔ میرے لیے یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ میں نے انور کو لاکھ سمجھایا پر وہ نہ مانا۔ میں بھی ماں باپ کی ضد کے آگے مجبور ہو گئی۔ آخر وہ دن آیا جب مجھے ڈولی میں بٹھا کر میرے سسرال روانہ کیا گیا۔ وہ کمبخت انور بھی میری شادی میں مفت کی بریانی کھانے آیا ہوا تھا۔ اتنا بے غیرت کہ میرے سامنے وہ میرے شوہر کو سلامی دینے آیا۔ مجھے بھی اس نے 5,000 کا نوٹ دیا۔ میں نے اس کو کھول کر دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا، میری راتیں رنگین کرنے کا شکریہ۔ میں نے شرم سے آنکھیں جھکا لیں۔ خیر، جب میں اپنے سسرال پہنچی تو کافی رات گزر جانے کے بعد جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو وہ شرما رہا تھا۔ دلہن میں تھی لیکن شرم اسے آ رہی تھی۔ جب میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ میں سو گئی۔ اگلی رات میں کمرے میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے لگا آج وہ ضرور میرے سوئے ہوئے ارمان جگا دے گا، مگر کہاں! جب وہ کمرے میں آیا تو پھر سے وہی حرکتیں کرنے لگا۔ اس روز مجھ سے مزید برداشت نہ ہوا۔ جب میں نے ہاتھ مار کر دیکھا تو وہاں شرمندگی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ جی ہاں، آپ صحیح سمجھے۔ سمجھ سے باہر تھا۔ میرا شوہر کس مخلوق سے تعلق رکھتا تھا؟ اوپر انسان لیکن نیچے کچھ بھی نہیں۔ میں کمرے سے باہر نکلی اور ننگے پاؤں گھر کی طرف دوڑی۔ گھر پہنچی تو ماں باپ نے پوچھا، خیریت بیٹی؟ اب میں انہیں کیا بتاتی؟ خیر، میں نے شرم سے سر جھکا لیا۔ ابا سمجھ گئے کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ اگلے روز ابا نے میرے شوہر کو گھر پر بلایا۔ ابا نے میرے گھر آنے کی وجہ پوچھی تو میرے شوہر نے صاف صاف بتا دیا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، یعنی وہ نامرد ہے۔ ابا نے مجھے اس شخص سے طلاق لے دی۔ ابا شرمندہ رہنے لگے کیونکہ انہوں نے میری مرضی کے بنا میری شادی کی تھی۔ میرا انور سے رابطہ پھر بحال ہو گیا۔ چند ماہ گزرنے کے بعد ابا پھر سے میری شادی کی باتیں کرنے لگے۔ اس بار دلہا ڈھونڈنے کی ذمہ داری میری تھی۔ میں نے ابا سے صاف صاف انور کا نام کہہ دیا۔ ابا نے میری پسند سنی تو فوراً انور کی ماں کے پاس چلے گئے۔ جب واپس لوٹے تو مجھے کہنے لگے، تمہیں بہت بہت مبارک ہو۔ میں حیران تھی، انور کی ماں کیسے مان گئی؟ یہ بات مجھے انور سے شادی کے بعد پتہ چلی۔ وہ عورت جہیز کی لالچ میں مانی تھی۔ اب جب بھی میں اور انور ایک ساتھ ہوتے ہیں وہ بڑھیا ہمیں سکون سے نہیں رہنے دیتی۔ آخر ہم نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اب میں انور کے ساتھ
پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ اب کوئی ہماری زندگی میں عمل دخل نہیں کرتا۔ میں بھی اب 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں۔ اس پاک ذات نے مجھے اس شخص سے ملا دیا جس سے میں بہت محبت کرتی ہوں۔ جو کچھ میں نے شادی سے پہلے کیا اس کی بھی اللہ پاک سے معافی مانگتی ہوں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔